سننے میں آتا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا آگ سے بچاؤ کا ہے۔ اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی صداقت؟ دیکھیں یہ چیزیں بس رمضان کے فضائل کو ذرا بڑھانے کے لیے من گھڑت سی چیزیں بن گئی ہیں، جبکہ سارا رمضان اس کا پہلا لمحہ جس دن رمضان کا چاند نظر آتا ہے اسی لمحے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ نہیں ہے کہ صرف پہلے 10 دن جو ہے اول رحمت اوسط مغفرت وآخر عتق من النار، یہ ایک جو ہے نا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی اس کی صداقت اس لحاظ سے نہیں ہے، پورا مہینہ ہی رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یعنی کہ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، ڈیوائیڈ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے عشرے میں رحمت نہیں ہونی، مغفرت ہی ہونی ہے۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ان رحمتی واسعت غلبی، میری رحمت میرے غصے پر جو ہے وہ غالب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہاں اللہ نے کہا ہے کہ پہلے 10 دن تو میری رحمت آئے گی، اگلے 10 دن رحمت بند ہو جائے گی، مغفرت شروع ہو جائے گی، مغفرت شروع ہوگی، اور پھر اس سے اگلے دن مغفرت بھی بند ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک، آگ سے بچاؤ شروع ہو تو جائے گا۔ یہ تو اللہ کی رحمت، اس کی شان بے پایاں رحمت اور فضل کے یہ خلاف بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ہر لمحہ رمضان کا قیمتی ہے اور اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ رحمت بھی ہے، اسی میں بخشش بھی ہو رہی ہوتی ہے، مغفرت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ یقیناً آخری عشرہ جو ہے دونوں عشروں سے افضل ضرور ہے، کیونکہ اس میں تاکراتیں ہیں، ان تاکراتوں کے اندر لیلۃ القدر کی رات ہے، اور لیلۃ القدر کی رات کی وہ رات ہے جس میں قرآن اترا ہے۔ میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی 27ویں کی جو رات ہے نا جی وہ پکی وہ لیلۃ القدر ہے، تو بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ 27ویں کو جو رش ہوتا ہے نا مساجد کے اندر وہ عام طاق راتوں میں نہیں ہوتا، تو کیا یہ آپ کے پاس کوئی ایسا ریفرنس موجود ہے کہ جس نے کنفرم کر دیا کہ 27ویں کو ہی لیلۃ القدر ہوگی، یا پھر آپ نے تمام طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا؟ ہاں بالکل، بہت اچھا یہ سوال ہے۔ دیکھیں یہ جو ہم نے ایک سوچ بنا لی ہے کہ صرف 27 کو ہم رات کو عبادت کریں گے، مسجدوں میں جائیں گے اور اس کے وہی لیلۃ القدر کی رات ہوگی، یہ بالکل غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس وقت اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ احیا لیلہ، آپ راتوں کو بیدار رہتے، وایقظ اہلہ، آپ اپنی فیملی کو بھی بیدار، فیملی کو اور خواتین کو بیدار رکھتے، اہل بیت کو، کیوں کہ آخری عشرہ جو ہے یہ پیک کی طرف اب جا رہا ہے۔ تو آخری عشرے کی صاف حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں 21، 23، 25، 27، 29، ان کے اندر فرمایا کہ تلاش کرو کہ لیلۃ القدر کی رات ان کے اندر آپ کو ملے گی۔ یہ کہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف 27 کی رات ہے۔ صحیح۔ اب مثال کے طور پر جب رسول اللہ نے فرمایا کہ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری سارا عشرہ قیام کرتے تھے، آخری سارا عشرہ، مگر اسپیسیفک بھی کر دیا کہ ان 5 راتوں میں ایک رات ہوگی۔ تو جب 5 راتوں میں ایک رات کنفرم ہے تو ہم جا کے 27 کو کر رہے ہیں، اور اگر وہ 21 کو نکل گئی وہ رات کے جس کو 12 میں کہا گیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو یہ رات اگر 21 یا 23 کو نکل گئی ہم 27 کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ تو بھائی یہ اصل میں جو عشرہ ہے، اور یہ زیادہ محنت جد و جہد کرنے کا ہے کہ اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی ہمیں رات مل جائے، اور وہ رات ایک اس بندے کی عبادت جو 84 سال 4 ماہ کی عبادت کرے اور اللہ کا قبول بھی ہو جائے، اس سے یہ زیادہ افضل ہے کہ اس کو ایک رات یہ مل جائے، مگر وہ 5 راتوں میں سے ایک رات ہوگی، ایک رات مختص کر کے بیٹھ جانا یہ بالکل غلط ہے اور خلاف جو ہے تعلیمات اسلام ہے۔